جب تو چین سے تھے، ارے جدا ہوئے ہیں تو اب جان پہ بنی ہوئی ہے، کہیے درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے۔ مجھے یقین ہے وہ آئے وقت آخر بھی، مجھے یقین ہے وہ آئے وقت آخر بھی، تو میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے، میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے۔ اور یہ سر اٹھائے، اس شعر کو پیش کرنے سے پہلے میں چاہوں گی تھوڑا سا تصور کریں کہ جب ہم پہلے دنیاوی مثال دیتی ہوں، وہ کہ قیامت کے دن کی کوئی مثل نہیں، لیکن شاید ہمیں 1% اندازہ ہو جائے کہ جب کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہمیں ٹکٹس کے ذریعے یا ہمیں کسی ایسے کوئی بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بھی اس میں شرکت ہو جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھی جواب نہیں دے رہا، سب میرا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں، ارادہ کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ ٹکٹ لیتے ہیں، مگر ٹکٹ نہ ہو تو کیا کریں گے؟ سمجھ لیں جنت کا ٹکٹ چاہیے، اب نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ بلیک میل درخواست، ہے نا؟ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سورس لڑاتے ہیں نا، کوئی بندہ ڈھونڈتے ہیں اندر کا مینجمنٹ کا کہ کوئی مل جائے اور جو بس ہمیں بغیر پاس بغیر وہ دیکھے ہمیں کوئی اندر جو ہے وہ لے جائے کہ بھئی اچھا یہ تو فلاں کے ساتھ جا رہا ہے، تو اس کو تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا کہ دکھاؤ پاس یا دکھاؤ ٹکٹ، ہے نا؟ کچھ بھی نہیں، کوئی پوچھے گا ہی نہیں۔ تو اب سوچیں کھچا کھچ میدان حشر بھرا ہوا ہے، تمام انبیاء کی امت ہے، یہاں پہ کوئی 1000 بندہ جمع ہو جائے تو پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ آپ سوچیں 1 لاکھ نہیں، 1 کروڑ نہیں، مطلب ان گنت لوگ ہوں گے اور سر ہی سر ہوں گے، ہر شخص اپنے اپنے گناہوں کے مطابق اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا احادیث کے مطابق۔ اور سوچیں اس نفسا نفسی کے عالم میں ہر شخص یہ ڈھونڈ رہا ہوگا کہ کسی طرح مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مل جائے، مجھے ان کی سفارش مل جائے، مجھے ان کا ساتھ مل جائے کہ میں جنت میں پہنچ جاؤں۔ ہر شخص کو یہ جلدی لگی پڑی ہوگی اس بات، اس مقام کو یا اس چیز کو تصور کرتے ہوئے اب یہ شعر سنیں کہ یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، تو میرے لیے
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصل عليه